بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی خالہ مومنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، پھر آپ نے لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا وضو کیا۔ قریب نے کہا، انہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کے وضو کی کیفیت بیان کی اور وضو کو ہلکا اور کم کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں اٹھا اور وہی کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آ کر میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آواز سے سانس لینے لگے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز ادا فرمائی اور نیا وضو نہ کیا۔ سفیان نے کہا، یہ نیند کے باوجود وضو کی ضرورت نہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ محمد بن جعفر غندار نے کہا، ہم سے شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی خالہ مومنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری۔ میں نے وہاں رہ کر مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا، آپ اٹھے، پیشاب کیا، پھر اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں دھوئیں، پھر سو گئے۔ آپ کچھ دیر بعد پھر اٹھے، مشکیزے کے پاس گئے اور اس کا بندن کھولا، پھر لگن یا پیالے میں پانی ڈالا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جھکایا۔ پھر دو وضوؤں کے درمیان کا خوبصورت وضو کیا۔ وضو نہ بہت ہلکا کیا اور نہ اس میں مبالغہ کیا، لیکن اچھی طرح کیا۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا۔ کہا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ سانسوں کی آواز آنے لگی، اور جب آپ سو جاتے تو ہم آپ کے سونے کو آپ کے سانس کی آواز سے پہچانتے۔ پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور نماز ادا کی، اور آپ اپنی نماز جہاں اپنے سجدے میں یہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر، اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر، اور میرے دائیں نور بنا اور میرے بائیں نور پیدا فرما، اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر، اور میرے اوپر نور کر، اور میرے نیچے نور کر، اور میرے لیے نور بنا جہاں فرمایا مجھے نور بنا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا، میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 انتہائی لمبی رکعتیں، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان طویل ترین رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھی جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے کم تر تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو اپنے سے پہلی 2 رکعتوں سے کم تھیں، پھر وتر پڑھا تو یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم پانی کے ایک گھاٹ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا جابر کیا تم سواری کو پلانے کے لیے گھاٹ پر نہیں اتارو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھاٹ پر اترے اور میں بھی اترا، پھر آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ واپس آئے اور وضو فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کناروں آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال رکھے تھے، دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر ڈالا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے اٹھے تو وہ اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اٹھتے تو فرماتے اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان میں ہے اس کا پالنے والا ہے، اور تم برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول اٹل ہے، اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر توکل اور بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور میں فیصلہ لایا، تجھے ہی حاکم تسلیم کیا، تو بخش دے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔